شان ہے، آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے۔ آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال آیا۔ رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جن کو مفتی اعظم، کی رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جن کو مفتی اعظم، میرے وہ غوث کی تصویر ہی ہلکی مت لینا۔ کی رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جن کو مفتی اعظم، میرے وہ غوث کی تصویر بھی ہلکی مت لینا۔ اور خدائے پاک نے غسل کعبہ کا شرف بخشا، کہ خدائے پاک نے غسل کعبہ کا شرف بخشا، میرے اختر رضا خان پیر بھی ہلکے مت لینا، میرے اختر رضا خان پیر بھی ہلکے مت لینا۔ محترم حضرات، اب آئیے خطابت کے لیے خطیب اہل سنت حضرت خلیفہ حضور حبیب اللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف رضا قادری چشتی حبیبی کو دعوت سلام دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پر تشریف لائے اور اپنے بہترین انداز میں خطابت کرے اور ہم سامنے کی دلوں کو نظر گزرتا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت کی ہاتھ بوسی کریں، اور حضرت کی ہاتھ بوسی کرنے کے لیے میں محمد سلمان بھائی سے التماس کروں گا کہ وہ آئے اور حضرت کی ہاتھ بوسی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور نعرہ سنت، مسلک اعلیٰ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ مقرر بن کے آ جاؤ جلا دو کفر کی ہرمن، کہ مقرر بن کے آ جاؤ اور جلا دو کفر کی ہرمن، تیری تقریر سے اکثر دل کو جان ملتی ہے۔ کہ مقرر بن کے آ جاؤ جلا دو کفر کی ہرمن، تیری تقریر سے اکثر دلوں کو جان ملتی ہے۔ اور زباں کو کھول دو اپنی سکوتگی کے لیے، کہ زباں کو کھول دو اپنی سکوتگی کے لیے، ترس رہے ہیں کہ سامعین بس ایک ہنسی کے لیے، ترس رہے ہیں کہ سامعین بس ایک واضح بلبل احترام سید سادات کرام، ممبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام، سورہ اعظام مداح خیر الانام، اور میرے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتؤكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم،
أول ما خلق الله نوري ومن خلائق نوري وأنا من نور الله أو كما قال غوث آدم ومنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ماں گدائے تو سلطان دو عالم ہستی اج تو دارے تمنا یا سہے جیلا مدد عزیزان ملت اسلامیہ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکش پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق بآواز بلند میں جس طریقے سے آپ کو درود پاک پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میلادیوں میں پیدا فرمایا ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں گے وہ کم ہوگا جیسا کہ ابھی بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات مداح خیر الانام سے نعت و منقبت سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں دنیا میں نادان انسان یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سنی مسلک بریلوی مسلک کے ماننے والے یہ نعت و منقبت کا محفل کیوں سجاتے ہیں ایسے لوگوں کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی سمجھا چکے ہیں کہ نعت و منقبت کا محفل اس کے لیے اس امید سے ہم سجاتے ہیں اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا بے شک بے شک شاد اگر کوئی بھی ناکام ہے چاہے وہ روزی روزگار سے ہو اولاد سے ہو ترقی میں سے ہو کسی میں بھی ہو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ شاد ہو جائے تو اس کو میرے نبی کی میلاد منانا ضروری ہے بے شک بے شک لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا ارے جان دے دو وعدہ دیدار پر جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا بلکہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں ارے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے نام ہو ہی جائے گا تو اسی لیے میں کہتا ہوں حکم خالق ہے کل آدمی کے لیے بے شک بے شک حکم خالق ہے کل آدمی کے لیے سب کو پیدا کیا بندگی کے لیے یہ زمین آسمان اور سارا جہاں سب بنائے گئے ہیں نبی کے لیے بے شک سبحان اللہ آسمان اور سارا جہاں سب بنائے گئے
پہ تم آنچ آنے نہ دو، سبز گنبد پہ تم آنچ آنے نہ دو، مر مٹو قوم مسلم نبی کے لیے، مر مٹو قوم مسلم نبی کے لیے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خود کہا ہے کہ گستاخ جو ہوں گے وہی پہچانے جائیں گے، گستاخ جو ہوں گے وہی پہچانے جائیں گے۔ ارے جنت میں تو سرکار کے دیوانے جائیں گے، جنت میں تو سرکار کے دیوانے جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ سرکار کے دیوانے ہیں، بے شک اسی لیے سرکار کا محفل سجا رہے ہیں، بے شک جشن میلاد النبی منا رہے ہیں کہ گستاخ جو ہوں گے وہی پہچانے جائیں گے۔ جنت میں تو سرکار کے دیوانے جائیں گے، پیئیں گے جام کوثر، کھائیں گے میوائے جنت کے، درود پاک کے پانی سے جو منہ دھو کے جائیں گے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی یاران مصطفیٰ ہر دور میں مانے گئے اور مانے جائیں گے، بے شک سبحان اللہ۔ مانے گئے اور مانے جائیں گے۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الوجود والکرم ممبین والعلم والعلم والکم وعلیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ السلام، سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت کا سر پہ حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برکت کے صدقے میں مجھے ہمیشہ حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سن کر آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، جس کا سادہ سمپل معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر۔ بے شک بے شک کس پر؟ بات ہی ختم ہو جاتی کہ جب ہم اللہ پر ایمان لے کے آ گئے، اللہ پالنہار ہے، روزی دینے والا وہی، بے شک عزت دینے والا وہی، نعمت عطا کرنے والا وہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر ختم نہیں کیا، اس بات کو یہیں پر محدود نہ رکھا، آگے فرماتا ہے وَرَسُولِهِ، سبحان اللہ سبحان اللہ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اللہ ایک ہے مانو، اللہ دکھتا نہیں لیکن ہے مانو، بے شک بے شک روزی دیتا ہے مانو، عزت دیتا ہے مانو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَرَسُولِهِ، بے شک بے شک اس کے رسول کو بھی مانو۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پھر بھی یہاں پر بات کو محدود نہیں کیا گیا، آگے فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، عزت کرو، کس کی؟ رسول کی، شرابیوں کی، معذرت، بے نمازیوں کی، نبی کے غداروں کی، دین کے دشمنوں کی، کس کی عزت کیا جائے گا؟ وَتُعَزِّرُوهُ، عزت کرو رسول اللہ کی، سبحان اللہ، کس کی عزت؟ رسول اللہ کی۔ وَتُعَزِّرُوهُ، توقیر کرو، تعظیم کرو رسول اللہ کی۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، بے شک بے شک سبحان، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ بہت ہی پیارا یہ آیت کریمہ میں نے آج آپ کے سامنے میں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، عزت کرو رسول اللہ کی، توقیر کرو رسول اللہ کی، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔
کیوں کہا گیا؟ نبی کی تعظیم و توقیر عین ایمان ہے. نبی کی تعظیم و توقیر عین ایمان ہے. جس کے دل میں نبی کی تعظیم و توقیر نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ نبیوں میں جب جیسے افضل و اعلیٰ ہیں مصطفیٰ، بے شک نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہیں مصطفیٰ، سحروں میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ سحر ہے. سحروں میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ سحر ہے. تعظیم نبی فرض ہے چاہے ہو فرشتے. تعظیم نبی کیا ہے؟ تعظیم نبی فرض ہے. نبی کی تعظیم فرض ہے. تعظیم نبی فرض ہے چاہے ہو فرشتے. تعظیم نہ کی جس نے کٹا سر جلے پر ہے. یہ حدیث کا الفاظ موقع ملے گا تو اس سے تصریح کروں گا اور کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ تعظیم نبی فرض ہے چاہے ہو فرشتے. تعظیم نبی فرض ہے چاہے ہو فرشتے. تعظیم نہ کی جس نے کٹا سب جلے پر ہے. اے موت اگر آنا ہے تو ابھی چلی آ. اے موت اگر آنا ہے تو ابھی چلی آ. کیونکہ تصویر مدینہ پہ ابھی میری نظر ہے. تصویر مدینہ پہ ابھی میری. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ مجھے تیرے حبیب کے شہر مدینہ میں شہادت کی موت نصیب فرما. ہاں یہ صحابی کا طریقہ ہے کہ نبی کے بارگاہ میں موت مانگنا. تو اسی لیے ہم صحابی کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کے پر عمل کرنے اور ماننے والے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے موت اگر آنا ہے تو ابھی چلی آ. تصویر مدینہ پہ ابھی میری نظر ہے. تو ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ وسلم. سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی کیا ہے ہم جیسے ناکارہ انسان کیا جانے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان ہے، انسان ہو انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان. جب رسول اعظم ہمارے جان ہیں تو پھر اس جان سے ہم یعنی کوسوں دور کیوں؟ جان تو دل کے قریب میں ہوتا ہے نا. آج نبی کا میلاد مسلسل چاند رات سے لے کر ابھی تک مسجد ضیاء میں 12 دن تک چلے گا انشاءاللہ. اور ہمارے نسلیں جب تک رہیں گے میلاد مناتے ہی رہیں گے. کیونکہ ہم نے اپنے نسلوں کے جو گھٹی جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ میں پلا دیا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اس کو گھٹی پلائی جاتی ہے. اگر آپ نے کسی شرابی سے گھٹی پلایا ہوگا تو وہ شرابی بنے گا. وہ گھٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر کھارے یعنی چھوارے
یا شہد کسی نیک لوگوں کے منہ پہ اس کے جھوٹا لگا کر اس کے تعلق کو چڑھایا جائے تاکہ بچہ آگے چل کے نیک بن جائے۔ کون چاہتا ہے کہ آج ہمارے بچہ نیک بنے؟ اگر ہم چاہتے تو ضرور آج ہم بھی نبی کا میلاد مناتے، اپنے اولاد کو نبی کا میلاد سکھاتے۔ تو لہذا رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ نبی کی محبت جس کے دل میں نہیں، نہ اس کا نماز مکمل ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ وہ جنتی بن سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہمیشہ کرنی چاہیے۔ آپ نے محمود غزنوی ایک بادشاہ کا نام سنا، بہت بڑے بادشاہ، ان کے خادم، ان کے وزیر جو تھا جس کا نام ایاز تھا، کیا تھا؟ ایاز تھا۔ ایک دن حضرت محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے جو ہمیشہ خدمت گزاری میں رہتا تھا، بادشاہ کو کبھی ضرورت پڑتی تو بادشاہ اس ایاز کے بیٹے کا نام پکارتا تھا، وہ حاضر ہوتا، پھر حکم کرتے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، تو ایاز کا بیٹا لا کے دیتا۔ ایک دن محمود غزنوی نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ اس دن انہوں نے معمول کے خلاف آواز لگائی، نام پکارا نہیں بلکہ باپ کے نام سے بلایا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ وہ ایاز کا بیٹا بادشاہ کے بارگاہ میں پہنچا، بادشاہ نے جو حکم کیا وہ بجا لایا، گھر پہنچا تو اپنے والد محترم ایاز سے کہنے لگا، ابا حضور کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ کیا آج ہم سے ناراض ہے؟ کیونکہ ہر روز مجھے میرا نام پکڑ کے بلاتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ یہ معمہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی یا آپ نے کوئی بارگاہ میں غلطی کی ہے جس کے سبب بادشاہ ناراض ہو گئے؟ تو ایاز دوڑے دوڑے محمود غزنوی کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ادب کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضور گستاخی معاف ہو، ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، میرے بیٹے سے کون سی ایسی گستاخی ہو گئی ہے کہ آج آپ نے اسے بلایا، اس کے نام لے کر نہیں بلایا بلکہ اس کے باپ کے نام میرا نام لے کے بلایا ہے؟ یہ معمہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ذرا اس کا خلاصہ تو بتا دیجئے۔ تو بادشاہ محمود غزنوی کہنے لگے، ارے ایاز تم اتنے وفاداری میں اپنے زندگی کو گزارتے ہو، میں تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ نہیں، تمہارے بیٹے سے بھی کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام پہلے میرے نبی کے نام پہ رکھا ہے، محمد۔ سبحان اللہ، کیا رکھا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا جس کا نام محمد ہو، رسول کونین سے نسبت رکھنے والی نام ہو، اس کا نام بے ادبی سے کیسے پکارا جائے؟ جب مجھے حاجت ہوئی تمہارے بیٹے کو بلانے کے لیے تو اس وقت میرا وجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بے وجود تھا، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ تمہارا نام میرے نبی کے نام محمد پر تمہارے بیٹے کا نام
حضرت کا ہے، میں اس نام کو بغیر رجوع کا لینا نہیں چاہتا۔ یہ ہے تعظیم کا مقام، تعظیم یہ ہے توقیر، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے نا، وہ تو عزروہ، عزت کرو رسول اللہ کی، وہ تو عزروہ، توقیر کرو رسول اللہ کی۔ جس نے رسول اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بادشاہ بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ آج گلی گلی نگر نگر نبی کے گستاخی کرتے ہو اور عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے گھوم رہے ہو۔ ایسے گھومنے سے کہیں عزت و شہرت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عزت دینے والا میں ہوں اور ذلیل کرنے والا بھی میں ہوں۔ رسول کی محبت میں سرشار ہو جاؤ، رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، کہ جب تم رسول کونین کی تعظیم کرو گے ہم تمہارے عزت کو بلند کر دیں، سبحان اللہ بے ہم شک تمہارے وقار کو بلند کر دیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے میں جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منانا جائز و ثواب ہے، بلکہ میرے نبی نے بھی منایا، صحابہ نے بھی، میں نے دلیل دیا۔ دو محدثین کرام اور دو صحابہ کرام کا تذکرہ میں نے بتایا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو نبی کے یار ہیں، جو نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے میلاد النبی کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے پیش کروں خلیفہ شوم حضرت عثمان غنی، سبحان اللہ، جن کا لقب نور عین ہے، نور عین یعنی دو آنکھوں والے، سبحان اللہ۔ عثمان نور عین، تو وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جس نے میلاد النبی کی تعظیم و توقیر کی، یا جس نے میرے نبی کا میلاد منایا، گویا کہ اس نے بدر و حنین میں شریک ہوا، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ بدر اور حنین ایک گجوا ہے جس میں مسلمانوں یعنی 313 مسلمان نے آج اپنے یعنی جو ہے بہادری کا ثبوت پیش کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ بدر حنین میں شریک ہوا، ایسے اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، جس نے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے میں 1 درہم خرچ کیا، یا میلاد منانے کا سبب یا ذریعہ بنایا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا، وہ ایمان کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان کے ساتھ مومن مرے گا، وہ مومن، بلکہ آج ہی برکت میں نہیں ہے پیارے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کا جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ارے بولے صحابی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ابھی یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے، کوئی فسادی اگر کہے کہ کیا نبی نے میلاد منایا تھا، جواب ہے یا نہیں؟ ارے یہ چھوٹی سی حدیث یاد کر لینا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا حبیب اللہ، سبحان اللہ سبحان رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کب فرمایا تھا؟ کہ جب صحابہ نبی کے تذکرہ کر رہے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی کہہ رہا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل جبی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ خبردار ہو جاؤ، جو نہیں جانتا میں حبیب اللہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ میلاد کا مطلب کسی کا شان بیان کرنا۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی
شان بیان کرنا ہے تو میرے نبی اپنا شان بیان کر رہے ہیں، اور آج ہم بریلی والے بھی نبی کے شان بیان کر رہے بے شک بے شک ہیں۔ یہ سر کے تھوڑا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دیکھو قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے منع کیا ہے۔ کسی حافظ صاحب سے پوچھ لینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہیں۔ قرآن میں ہے، میرے غریبان پڑھو، میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی کوئی آیت لا کے بتا دو کہ میلاد مت مناؤ، کوئی آیت بتا دو مجھے کہ اللہ نے فرمایا میلاد مت مناؤ، نبی کی شان بیان مت کرو، ہے کہیں پر کوئی بتا سکتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو تو سب بہو بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس کی بڑائی بیان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، عزت کرو رسول اللہ کی، تعظیم کرو رسول اللہ کی، صبح شام اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اس کی رفعت بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ قتل اللہ کہتا ہے کہ مت کرو۔ کوئی بھی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے نہ ہوگا کہ قرآن سے ثابت کر دے کہ میلاد منانے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ خیر، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میلاد مناؤ، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی منایا اور فرمایا کہ میلاد مناؤ۔ عثمان غنی نے کہا کہ میلاد منانے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ بدر میں ہے، نبی کے ساتھ، حنین میں ہے، نبی کے ساتھ۔ حضرت علی بن ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد منانے میں پیسہ خرچ کرنے والا، نیاز، منڈپ، لائٹ سجانے والا، غریبہ یتیموں کو کھانا کھلانے والا، یا کچھ بھی میلاد کے نسبت سے چاہے جھنڈا لگائے، گھر میں چراغاں کرے، موم بتیاں جلائے میں، یا اپنے گلیوں کو سجائے، خرچ کیا نبی کے نام پر، میلاد پر، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب مرے گا وہ ایماندار مرے گا۔ سبحان اللہ سبحان کل قیامت کے دن بغیر حساب اللہ حساب نہیں لے گا کہ تو دنیا میں گیا تھا، کیا کیا تھا، کتنا کمایا تھا، کتنا کہاں پہ خرچ کیا تھا، نہیں، بلکہ بغیر حساب کا جنتی۔ اگر صحابہ کرام جو یہ میلاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر یہ شرک بدعت ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام میں وہ طاقت نہیں رکھتی کہ غیروں کو ان کے نام سے مدد مل جائے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی یاران مصطفیٰ ہر دور میں مانے گئے اور مانے جائیں گے، ابھی بھی مانے جاتے، رضا کے زمانے میں بھی مانے گئے، غوث اعظم کے زمانے میں مانے گئے، بے شک مجدد الفسانی کے زمانے میں مانے گئے، ابو حنیفہ کے زمانے میں مانے گئے، قیامت تک مانے جائیں گے۔ بلکہ میں اگر کہوں نہ پیغمبر کے زمانے میں بھی مانے گئے، غلط نہیں ہوگا، اس کے زمانے میں بھی مانے، بے شک بے شک، حضرت نوح کے زمانے میں بھی مانے گئے۔ آؤ یہ واقعہ بتا دو، سننا چاہیں گے؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم ممبئی والعلم والعلم والکرم علیہ بارک وسلم، صلاۃ سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، بگڑے ہوئے مسلمان کو سدھارنے کے لیے، پھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اپنے امتی کو، اپنے قوم کو، اللہ کے بندے کو تقریر یعنی تبلیغ کے ذریعے سمجھاتے رہے، اے لوگوں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے،
یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، سمجھاتے رہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ بعض علماء کرام نے فرمایا 950 برس تک سمجھاتے رہے. کتنے برس تک؟ 950 برس تک سمجھاتے رہے. وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، ہم تمہیں سکھار کا کام سکھا دیتے ہیں. سکھار کا ہنر سکھایا نا، بڑے جو صبح اور لکڑی کا کام ہوتا ہے نا، تو ایسا کام سکھا دیتے ہیں. ان قریب ہم ان پر عذاب بھیجنے والے ہیں. ایک کام کرو تم، یعنی ساگوان کے درخت سے لکڑی کو نکال کر اب تم کشتی بناؤ. سبحان اللہ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے پاٹیاں تیار کرنے میں لگ گئے. پاٹیاں تیار کرنے میں لگ گئے. تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 پاٹیاں بنایا. پاٹیاں بنانے کے بعد سب سے پہلے جو پاٹیا پہلا پاٹیا انہوں نے منتخب کیا وہ رسول اعظم کا نام کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا. پھر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت سیس، اسی طریقے سے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے نام اس میں لکھتے گئے. پاٹیاں لگاتے گئے، نام لکھتے گئے، پاٹیاں لگاتے گئے، نام لکھتے گئے، پاٹیاں لگاتے گئے. 1,24,000 پاٹیاں مکمل ہو گئی، لیکن کشتی ادھورا کا ادھورا رہ گئی. سبحان اللہ. پاٹیاں ختم، کشتی ادھورا. اے مولا، اتنے سارے پاٹیاں لگانے کے بعد بھی یہ کشتی بن نہیں رہی، ادھورا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تمہاری کشتی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سب سے پہلے نام کے دوستوں کا نام نہ لگا دیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. پہلے جو پاٹیاں میں میرے حبیب کا نام لگایا ہے تو اسی حبیب کے محبوبوں کا نام بھی لگا لو. سبحان اللہ. بے شک. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو بھیجا کہ جا سمندر کے بیچ سے ساگوان کا اور لکڑی پیڑ لے کے آ. یہ بھی بہت طویل حق بیانی بات ہے، میں کبھی بتاؤں گا. تو وہ لکڑی لانے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 4 اور پاٹیاں بنایا. ایک پاٹیا پہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھا. سبحان اللہ. دوسرے پاٹیا پہ حضرت عمر فاروق اعظم کا نام لکھا. تیسرے پاٹیا پہ حضرت عثمان بن نورین کا نام لکھا. چوتھے پاٹیا پہ حضرت مولا علی مصطفیٰ کا نام کا ٹکڑا لگایا. صحیح لگایا تو وہ کشتی مکمل ہو گئی. آپ کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بڑے سیلاب، چاہے گلابی سیلاب ہو، چاہے ہدہد سیلاب ہو، چاہے کوئی بھی سیلاب ہو، تو اس زمانے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر قوم پر بھیجی تھی تو وہ نام کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی پہ سوار ہونے والوں کی حفاظت فرمائی. اس کشتی پر سوار ہونے والوں کی حفاظت فرمائی. تو پتہ کیا چلا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی یاران مصطفیٰ ہر دور میں مانے گئے اور مانے گئے. سبحان اللہ. وہ حضرت عثمان غنی، وہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد بناؤ. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میلاد بنانے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا. جبکہ نبی نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اپنے ساتھ رکھا. تو جس صدیق اکبر کو نبی کا صحبت نصیب ہو جائے تو اے مسلمانوں، اگر ہم بھی نبی کا میلاد منائے تو ہمیں صدیق اکبر کا صحبت ساتھ نصیب ہو جائے. تو صدیق اکبر تو ہے جنتی اور ان کے صحبت سے ہم بھی ہو جائیں گے جنتی. ہم بھی ہو جائیں گے جنتی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. وَتُعَزَّرُوهُ، عزت کرو رسول اللہ کی. وَتُعَكَّرُوا
तौकीर करो रसूलुल्लाह की, वो तो सब पे हु गुजरतम व असीला, सुबह शाम उसकी पाकी। बेशक प्यारे, इबादतों में सबसे अफजलुल इबादत नमाज है या नहीं? नमाज का इनकार करने वाला जहन्नमी हो सकता है, काफिर हो सकता है, इनकार करने वाला। लेकिन नमाज उसी वक्त फर्ज होगी कि जब ईमान हो। बेशक बेशक नमाज उसी वक्त फर्ज होगी जब ईमान हो, और ईमान नबी की मोहब्बत में जीने और मरने का नाम है। बेशक बेशक अगर ईमान के बगैर नमाज मकबूल होती तो हजरत अली असर की नमाज छोड़कर नबी की ताज़ीम नहीं करते। बेशक बेशक समझ में आ रही है बात कह रहा हूं? अगर ईमान के बगैर नमाज मकबूल होती तो हजरत अली असर की नमाज छोड़कर नबी की ताज़ीम नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूँ हुक्म खालिक है कुल आदमी के लिए, सबको पैदा किया बंदगी के लिए। ये जमीन आसमां और एक सारा जहां सब बनाए गए हैं नबी के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। सूरज को पलटाया सरकार ने, बेशक डूबा सूरज को पलटाया सरकार ने, खास सहबा में हजरत अली के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत मौला अली भी हैं, दीगर सहाबा भी। एक मकाम पर मेरे आका असर की नमाज पढ़े, किसी मसलिहत के तहत हजरत अली की असर की नमाज बाकी रह गई। जानते हैं ये असर की नमाज की बड़ी फजीलत और ताकीद आई है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हाफ़िज़ुस्सलातो वस्सलातुल वुस्ता, हिफाजत करो नमाजों में सबसे बीच वाली नमाज की। तो मुफ़स्सिरीन किराम उलमाए इज़ाम फरमाते हैं कि वो बीच वाली नमाज असर की नमाज है, क्योंकि असर की नमाज से पहले जुहर और फजर, असर के नमाज से पहले ज़ुहर और फजर, असर के नमाज के बाद मगरिब और इशा, बीच में कौन नमाज है? असर है। और कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? हाफ़िज़ुस्सलात, हिफाजत करो उन नमाजों में से सलातुल वुस्ता, बीच वाली नमाज की। इतनी अहम नमाज, लेकिन हजरत अली की नमाज छूटी। नबी पढ़ लिए, दिगर सहाबा पढ़ लिए, काफिला आगे चला, हजरत अली भी साथ में, तमाम सहाबा भी साथ में। चलते चलते एक मकाम है जिसका नाम सहबा है। मेरे आका अपना काफिला को वहाँ रोका, रोकने के बाद में इरशाद फरमाया ऐना अली, अली कहाँ हो? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जब आ गए तो मेरे आका ने फरमाया अली मुझे थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है, मैं चाहता हूँ थोड़ा इस्तराहत कर लूँ, यानी आराम कर। तो हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अर्ज किया, हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बस मैं बैठ जाता हूँ, मेरे जानों में सर रखकर आप सो जाए। सुभान, जानों में सर रखकर सो जाओ। नबी सो गए। अब मामला क्या हुआ? सूरज अपना काम करते 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 ढलते 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 पूरे अपने पुकार पर आ गए। तो हजरत अली कभी सूरज को देखते हैं तो नबी के सूरज को देखते हैं। अगर हम होते ना
مولانا صاحب ٹائم زیادہ ہو گیا، جماعت نہیں کھڑی کرو۔ ہوتا کیا یہاں تک کہ پیارے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ بمبئی میں ایک امام صاحب تھے جن کا نام مفتی سلمان، جنہوں نے نبی کے دشمنوں کو چیلنج دیا تھا آگ میں کودنے کا۔ ہے کوئی آج ایسا دلے؟ ایسے امام کو جب متولی نکال سکتے ہیں تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ایسے امام جو نبی کا عظمت کے خاطر اپنے جان کو بازی میں لگا دے، اپنے فیملی کا نہ سوچے، اپنے اولاد کا نہ سوچے، اپنے خاندان والوں کا نہ سوچے، آگ میں کودنے کی بات کرے، ایسے نبی کے سچے عاشق ناموس رسالت کے حفاظت کرنے والے عالم کو یہ شرابی ضروری بےغیر داڑھی منڈے والے متولی، رات و دن سود کھانے والے، دوسرے کے مال ہڑپ کرنے والے، ایسے امام کو بہانہ بنا کر نکالتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دعاؤں کے صدقے میں قوم کے اماموں کو کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر آپ متولی ہیں یا بڑے رئیس ہیں، اگر عالم یا باغی کو کھانا نہ کھلا سکتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہر روز حضرت عائشہ صدیقہ اور میرے نبی کے لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا نے نبی کے وارثوں کے لیے دعا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تیرے نبی کے وارثوں کا رزق کو پوری دنیا میں پھیلا دے، وہ اپنے نصیب کا رزق جہاں سے پائیں گے محنت کر کے نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت علی کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی نبی کے صورت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن طاقت نہیں، ضرورت نہیں کہ نبی کو بیدار کر دیں۔ اگر نبی کو بیدار کر دیتے وہ تو عز روح کا خلاف ہوتا، وہ تو حق کے روح کا خلاف ہوتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے عزت کرو رسول کی، سبحان اللہ، تعظیم کرو رسول کی، توقیر کرو رسول کی۔ رسول سو رہے ہیں، نیند میں ڈسٹرب کرنا یہ توہین ہوگا۔ دیکھتے دیکھتے سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب گیا بھائی اب ضروری عبادت ہے نا، حفاظت کرنے والی نماز کی چلی گئی، تو حضرت علی نے کس کے محبت میں نماز کو چھوڑا؟ ارے بولیے۔ لیکن آج علی کے ماننے والوں، نبی کے دیوانے کہلانے والوں، یہ سمجھ کے مت نماز چھوڑ دینا کہ علی نے چھوڑا تھا ہم بھی چھوڑیں گے، معاذ اللہ۔ علی نماز چھوڑے نبی کی خاطر، کیونکہ نبی کے شان اور عظمت علی کو معلوم تھا کہ آج سورج اپنے مرضی سے ڈوب رہا ہے، نبی میری نماز کی حفاظت بنانے کے لیے انگلی کا اشارہ کر کے سورج کو پھر سے لوٹائیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اے اللہ۔ مسلمانوں، اے کسی امام کے پیچھے اقتدا کرنے والوں، تمہارا امام کے اندر میں اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا سکتا ہے۔ تو لہذا یہ مت سوچ لینا کہ علی نے نماز چھوڑی ہے ہم بھی چھوڑیں گے، نہیں۔ علی نے درس دیا ہے کہ نبی کے محبت میں جب علی نماز کو چھوڑ سکتا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم تو ہمیشہ نبی کے محبت میں نماز پڑھتے رہو۔ نماز نبی کی محبت میں، ارے بولیے ہم جو ہیں نبی کی محبت میں نماز پڑھیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مالک مختار ہمارے سامنے موجود ہے، وہ انگلی کا اشارہ کرے گا تو وہ سورج لوٹ کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا سورج ڈوب گیا، ڈوبنے کے بعد میں نے ایک روایت پڑھی کہ حضرت علی رو رہے تھے، ابھی جگایا نہیں، نبی کو مغرب ہو گئی، جگایا نہیں، جگانے کے بجائے رو رہے ہیں۔
روتے روتے آنکھ سے آنسو میرے نبی کے رخسار پر بہا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا رخسار سمجھتے نا، یہ چہرہ جسے گال کہتے ہیں، اللہ نے میرے نبی کے اس رخسار کا قسم کھایا، قسم یاد کیا ہے، جانتے کیسے؟ وَالضُّحَا، سبحان اللہ، اے محبوب تمہارے جلوہ جیبا، چہرہ جیبا کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، جس کے چہرے کی قسم یاد کرے وہ مصطفیٰ کی شان کتنا عظمت والی ہوگی۔ جیسا ہی میرے نبی بیدار ہوئے، علی رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ، عصر کی نماز باقی تھی، عصر کی نماز چلی گئی، سورج ڈوب گیا، کیا تم اپنے نبی کو اختیار والا نبی نہیں سمجھتے؟ بے شک سمجھتا ہوں، نہ پھر رو کیوں رہے؟ نہ میں رو اس کے لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دشمن کے قلم اٹھائیں لکھ کر کہ دیکھو دیکھو نبی کی وجہ سے علی کی نماز بھی، یہ علی وہ عبارت جب آنکھوں سے دیکھے گا برداشت نہیں کر سکے گا، اسی لیے رو رہا ہوں، کیونکہ وہ آپ کی گستاخی کر کے جہنمی ہو جائے گا۔ تو اتنا سننا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں اچھا اس بات پہ رو رہے ہو، مجھ پہ لوگ انگلی اٹھائیں گے، تو آج میں انگلی اٹھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کے لیے میرے آقا نے سورج کی طرف سے یعنی نکلتا ہے پورب سے، ڈوبتا کہاں پہ؟ پچھم سے۔ تو اب ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک بار اور پچھم سے سورج نکلے گا، جب قیامت قریب ہوگی، جب اللہ تعالیٰ اب توبہ کرنے والے کا توبہ نہیں قبول کرے گا، توبہ کرنے والے کی توبہ جب پچھم سے سورج نکلے، سمجھ جانا کہ اب چاہے جتنا تم توبہ کرو، جتنا توبہ کرو، اب توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو لہذا تو اب یعنی جب سورج ڈوب جائے تو یہ سوچ کر توبہ کر کے سو جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ کل کی سورج جو ہے پچھم سے نکل جائے، تو لہذا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کے کہنے پر میرے آقا نے پچھم کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، وہ ڈوبا ہوا سورج پھر سے واپس آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈوبا سورج کو پلٹایا سرکار نے خاص صحبہ میں حضرت علی کے۔ تو اب حضرت علی نے دل جمعی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ جلدی جلدی ٹرین چھوڑنے والی ہے، نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ میں نماز عصر ادا کی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا علی، سورج اپنے مرضی سے ڈوبا تھا، اب تمہارے مرضی سے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ۔ تم کہو گے تب جائے گا، اس سے پہلے وہ جا نہیں سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، جس علی کے انتظار میں سورج کھڑا رہے، اے علی اجازت دو تب میں ڈوبوں گا، پھر مغرب کی نماز ہوگی، اے علی اجازت دو تب میں ڈوبوں گا، پھر مغرب کی اجازت ہوگی، یعنی مغرب کا وقت ہوگا، لوگ اللہ کے عبادت کریں گے، تو اب بتاؤ اسی علی مشکل کوسا کہہ رہے ہیں کہ جو میرے نبی کے میلاد منانے میں ایک درہم خرچ کرے، ایک اور یا میلاد منانے کا سبب بن جائے، جب دنیا سے جائے گا تو ایماندار جائے گا، کیا قیامت کا دن بغیر حساب کا جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس علی کا مانو گے یا اس صحابی کا مانو گے کہ آج کے دور کا وہابی کا مانو گے کہ تمہیں ماننا ہے؟ ارے ان صحابی کا تمہیں ماننا ہے کہ آج کے وہابی کا ماننا ہے؟ علی کہے، صحابی کہے میلاد مناؤ جنتی ہو جاؤ گے، اور آج کا اگر وہابی کہے کہ صرف ابھی تک میلاد منانے والا جہنمی، تو اب کس کا مانو گے؟ جس کے انتظار میں سورج کھڑا رہے اس کا مانو گے کہ جس کے بیوی اس کو یعنی اس کے پیچھے لات مار کر چھوڑ کر چلی جائے اس کا مانو گے؟ ایسا منو چہرہ، کالا سیاہ چہرہ دیکھ کر بیوی بھی لاہور پڑتی ہوگی، اس مولوی کہے کہ صرف بدعت، جس کا بیوی اس کا کہنا نہ مانے، اس مولوی کا مانو گے یا جس کے انتظار میں سورج کھڑا رہے کہ علی اجازت دو تب میں ڈوبوں گا، تو اس صحابی کا مانو؟ ارے بولے کس کا مانو گے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ صحابی کے طریقے پہ چلنے والا جنتی ہے، اور وہابی کے طریقے پہ چلنے والا قتل بعد ذالک ذلیل،
درد پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تعظیم کی بات چلی تھی، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، لیکن بس ایک واقعات پیش کر کے میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا. درد پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے نبی کا میلاد کا معجزہ ایسا ہے، میرے نبی جب پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول 2 سمتا یعنی صبح صادق پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی عورتوں کے پیٹ میں نبی کے صدقے میں جو بچہ عطا کیا سب لڑکے تھے. سبحان اللہ بے شک. پوری دنیا میں جس دن میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اس دن دنیا میں جتنے بچہ پیدا ہوئے ہیں کوئی لڑکی نہیں، سب لڑکے پیدا ہوئے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. بے شک بے شک. دیکھو دنیا میں آنے کا معجزہ، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، اس سے پہلے کا معجزہ سنیں گے. سن لو، ابھی میرے نبی دنیا میں آنے کو 55 ڈیز یعنی 55 دن باقی ہے. نبی پیدا ہونے کو، عید میلاد النبی کا خوشیاں باہر آنے کو ابھی کتنے دن باقی تھے؟ 55 ڈیز. 2 مہینہ میں 5 دن کم، 2 مہینے میں 5 دن کم. اس سے پہلے ایک خانہ کعبہ کا دشمن جس کا نام ابرہا، وہ یمن کا بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا. ارے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ ہاتھی لے کر آیا. اب وہ ہاتھی لے کے آیا کائے کے لیے؟ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے. خانہ کعبہ کو اے ہاتھیوں، خالی اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ آج آؤ شرمسار کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آج جو تم 7 چکر لگا کے حاجی 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 نام کے آگے حاجی حاجی والا کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے، کہا حاجی، نماز نہیں پڑھتا ہے، کیرم پہ لوڈو کھیلتا ہے، حاجی. کس کا صدقہ ہے؟ میرے نبی کے صدقے میں. ہاں میرے نبی کے صدقے میں آج اگر کوئی اپنے نام کا ٹائٹل حاجی لگاتا ہے وہ میرے نبی کے صدقے میں ہے. کیونکہ اگر میرا نبی کا فیض کعبہ پہ نہ ہوتا تو آج کوئی حاجی نہیں کہلاتا. وہ یمن کا بادشاہ کعبہ کو توڑ دیتا. توڑنے کے لیے آیا، بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا. سب سے پہلے اس نے پتا کیا کہ مسجد کا متولی کون ہے، کعبہ کا متولی کون ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ دین کے مسجد کے دشمن جب وہ مسجد کو توڑنے کے لیے آیا تو سب سے پہلے مسجد کا متولی کو ڈھونڈتا ہے. اور آج دین کے دشمن کوئی فتویٰ دینے کے لیے آتے ہیں نا، مسجد میں آ گئے، یہاں پہ نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں. تو پہلے متولی سے پوچھا، تو یہاں کا امام نہیں، تو متولی نہیں. پوچھا متولی سے، کیا ہے متولی؟ مسجد کا حدود کہاں سے کہاں تک ہے، خارج مسجد کہاں تک ہے، حدود مسجد کہاں تک ہے، فضائے مسجد کہاں تک ہے، مسجد کا صحن کہاں تک ہے. پوچھا نہیں پوچھا، ڈائریکٹ بغیر علم کا فتویٰ دے دیا، لوگوں کو گمراہ کیا. ایسے مولوی کو توبہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ایسے مولوی کا بات سننا بھی منع ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی فتویٰ دے تو ایسے مفتی کا فتویٰ مت لو، اس کے بعد بھی مت سنو. لیکن لوگ
जात पात का मामला है, भाई है, ब्रदर है, चलता है, गाड़ी चलने दो, कल कयामत के दिन पता चल जाएगा है अला हजल कयास। तो वो अब रहा आया, पूछाए ये काबे का मुतवल्ली कौन है? तो लोगों ने बताया अब्दुल मुत्तलिब, हाशमी घराने का एक मर्द है जिसका नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तो उसने सबसे पहले गया, अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ अब्दुल मुत्तलिब के जितने ऊंट घोड़े बकरियां सब लेके आए, सब लेके आए। तो अब यमन के बादशाह अब रहा कि सिपाही गए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा, सुभान अल्लाह, कोई और नहीं मुतवल्ली था, कौन था? अरे खाना काबा का मुतवल्ली कौन थे? मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। तो उन्हीं का बकरियां उन्हीं के सब लेकर चले गए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला ये जालिम बादशाह आया है, बड़े बड़े हाथी लेकर आया है, खाना काबा को तोड़ने के लिए आया है, सबसे पहले काबा के मुतवल्ली को चैलेंज दे रहा है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, ऐ बादशाह, ऐ अमरहा, मेरे जानवर को क्यों लेके आया? छोड़। तो यमन का बादशाह जो है ताज्जुब में पड़ गया, अरे यार मैं तो इनका काबा तोड़ने के लिए आया हूँ और ये तो अपना बकरी लेने के लिए आया, अपने जानवर लेने के लिए आया। तो बादशाह कहता है अब्दुल मुत्तलिब क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे काबा को उठाने के लिए आया हूँ अल्लाह। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ सुन, ये जानवरों का मालिक मैं हूँ, मुझे इनको आज़ाद कराना है, तो लिहाजा इसके लिए मैं इनको आज़ाद कराने के लिए इनकी हिफाजत के लिए आया हूँ, और काबा का मालिक खुदा है वो खुद उसका हिफाजत कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा का मालिक कौन है? अरे बोलिए काबा का मालिक कौन है? अल्लाह। हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह करेगा। अब ऐसे जब जुमला बोले तो वो भी सब चौपन में पड़ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जानवर छोड़ दिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने जानवर लेकर आ गए, खाना काबा पर पहुंचे। जब खाना काबा पर पहुंचे, अभी खाना काबा के दीवार को पकड़े हुए थे, तो क्या देखा कि एक नूर की किरण फूटी और उनके यानी जो है पुश्ते पर बेहोश हो गई। सुभान अल्लाह। वो नूर उनके पुश्ते पर से निकला और पूरे इलाके को जगमगा दिया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि काबा को बचाने वाला का ज़हूर हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा की हिफाजत करने वाला अब दुनिया में करीब आने वाला है। तो अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के दीवार को पकड़कर काबा के दरवाजे के सामने खड़े होकर अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मौला तुझे उसी नूर वाले का वास्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली इसलिए हम नहीं कहते कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया हमसे पहले मेरे नबी के दादा ने भी कह दिया था। सबसे पहले मेरे नबी के दादा ने मिलाद बनाया। ऐ मौला उसी नूर वाले का वास्ता, ये यमन का बादशाह बहुत ताकतवर है, काबा को उस जालिम के हम यानी पंजे से तेरे नबी के सदके में बचा ले। जैसा ही नबी का नूर का वास्ता किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी का मीलाद पढ़ा। जानते हैं अल्लाह तबारक तआला ने उन बड़े बड़े हाथी वालों को छोटे छोटे परिंदे हलाक कर दिया। वो परिंदा अबाबील। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ऐ महबूब क्या आपने नहीं देखा बड़े बड़े हाथी वालों का क्या हश्र किया? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। सुभान अल्लाह। राई के दाना के बराबर समंदर से रेती लेके आते, यमन के बादशाह के हाथी के लश्करों पर डालते, एटम बम जैसा फूटता था, सब हलाक हो गए। लेकिन जानते हैं प्यारे, मेरे नबी के अजमत को जो जानवर जानते हैं, आज के दो टांग वाले जानवर नहीं समझ सकते। उसी अबरहा के यमन के बादशाह ने जो हाथी लेके आया था,
उसमें एक बहुत बड़ा खूंखार हाथी, बहुत बड़ा ताकतवर हाथी जिसका नाम महमूद था। सुभान अल्लाह। क्या था? महमूद था। वो हाथी जब वो बादशाह कहता जा, अपने भाषा में कहता, सिखाया गया जा काबे की तरफ, जा काबे को इस्तेमाल कर दे तेरे ताकत से, यानी तुम्हें काबे को हिला दे। तो जब वो यमन का भेजा हुआ बादशाह का हाथी काबे की तरफ आता तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके सामने हो जाते। सुभान अल्लाह। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस हाथी के सामने हो जाते, वो हाथी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सजदा करता और अपने जवाब में कहता, ऐ नूर को अपने अंदर बसाने वाले, मैं उसी नूर को सलाम करता हूँ। कौन कह रहा है? यमन के बादशाह अबरहा का हाथी महमूद कह रहा है कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे पेशानी पे जो नूर चमक रहा है उसी नूर को सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के नूर को देखता फिर चला जाता, वापस चला जाता। फिर वो बादशाह कहता, अरे जाओ। कैसे जाऊं? काबे को बचाने वाला नूर मुझे भगा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे को हिफाजत कर रहा है वो नूर की गुस्ताखी दुनिया में भी बर्बादी के मंजिल तक पहुंचा सकती है और आखिरत में रुसवा करेगी। तो लिहाजा उस नूर की तारीफ किया जाए, तौहीन नहीं है ना। वो जानवर जिसका नाम महमूद था, वो नबी के नूर को सजदा करता है, ताजीम करता है, सलाम करता है। और आज कोई किसी सड़ेले दारुल उलूम में पढ़ के नाम महमूद रख लिया और मुफ्ती बन के कहता है मिलाद मनाना, सलाम पढ़ना सिर्फ। तो ये जानवर अच्छा है कि वो जानवर अच्छा है? अरे बोले हाँ, मैं दलील के साथ में बोल रहा हूँ। खून खोल दिया है, नबी का कलमा पढ़ के नबी का मिलाद से दुश्मनी। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिशम्त व जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मदद मांगी कि नहीं मांगी? नबी का वसीला देके अल्लाह से मदद मांगा, तब तो काबा बचा है। अभी हमारे नाखा पढ़ते थे, नजदीक काबा गया, तैबा में गया। क्यों ना गया? क्योंकि मेरे आका ने उसे बुलाया ही नहीं। मेरे आका जानते हैं कि गुस्ताख है, नापाक को पाक जगह पे आने की। जब मेरे नबी आज भी ये साबित करते हैं कि जो नापाक होता है वो मदीने पाक में नहीं आ सकता, तो अब जन्नत में नापाक कैसे जाएगा? जन्नत तो पाक है। तो लिहाजा पाक यानी जगह पे जाने के लिए अपने आप को पाकीज़ा बना लो, और अपने आप को पाकीज़ा बनाने के लिए नबी के मिलाद में नहा लो, नबी के बारगाह में दरूद पढ़ के रहमत के बारिश में नहा लो। जब तुम ईमान अपने दिल में उजागर करोगे, जब तुम्हारा वजूद पाक हो जाएगा, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, बल्कि अल्लाह ताला कहेगा कि ये नबी का दीवाना है, इसको जन्नत में। तो मोहतरम हज़रात, तो पता क्या चला कि नबी के वसीले से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने अबाबिल को भेजा कि जाओ काबा को मिस्मार करने वाले का अकल ठिकाने में लगा दो। तो उस ज़माने में जब कौम पर आफत आई तो नबी के वसीले से अल्लाह ने आफत को टाल दिया। आज अपने डायरेक्ट कैसे आप अल्लाह के यानी जो अजाब से बच सकते हो, आफत से बच सकते हो? हाँ, अगर आफत से बचना है तो नबी की मोहब्बत दिल में उजागर करनी होगी। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है लतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। कि इज्जत करो रसूलुल्लाह की, तौकीर करो रसूलुल्लाह की, और शान उसकी पाकी बयान करो। लिहाजा अल्लाह ताला ने मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक बेशक, इसके लिए तमाम जहानों के तमाम। बस एक प्यारी बात अभी आ गई, शैतान ये अल्लाह का दुश्मन है ना,
میرے آقا شیطانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ بے شک جب میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست فرشتے کو مقرر کیا تھا، شیطان مردود کے گردن پر مکھا مارتا۔ وہ مکھا جو بچے دین کرنے جاتے ہیں نا، جو یعنی کراتا سکھا جاتے ہیں کیسا مکھا ہوتا ہے، ایسا ہی جب وہ فرشتہ مکھا مارتا دوسرے دن تک اس کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کس کے؟ شیطان إجازيل قيلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها۔ إجازيل شیطان لعین، کیونکہ اس نے نافرمانی کی تھی، سب سے بڑا گستاخی اس نے کیا کیا؟ نبی سے دشمنی۔ اس نے کیا کیا کرتے ہیں؟ نبی کی دشمنی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی سے بنایا، جب مٹی سے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو آدم کی پیشانی پہ رکھا، فرشتے کو حکم دیا کہ تعظیم کرو، سجدہ کرو، سجدہ۔ سب فرشتے سجدہ کیے، یہ بغیر سند والا، بغیر پڑھے لکھا، ڈپلیکیٹ سند حاصل کر کے ملائکہ یونیورسٹی کا پرنسپل بنا ہوا تھا۔ کون؟ اجازی۔ جب وہ گیا، میں فرشتوں کا سردار مٹی سے بنا گیا، اس کو سجدہ کروں گا، تعظیم کروں گا، نہیں کروں گا، تھوک دی۔ کیا کیا تھا؟ جس مجسمہ پہ آدم کے جسم پہ نبی کا نور کو اللہ نے رکھا تو یہ مردود شیطان اس کو تھوکا۔ کیا کیا اس نے؟ ایک تو آدمی کے باپ، ہمارے باپ کی توہین کی اور رسول پاک کی توہین کی، تو اس کے لیے اللہ نے اس کو مردود قرار دے کے جنت سے بھگا دیا۔ جب اللہ نے شیطان کو جنت سے بھگایا تو اس کے چیلے کہاں پہ چین سے رہ سکتے ہیں؟ وہ بھی گلی گلی بھاگتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو شیطان کا سب سے بڑا دشمنی کیا تھی؟ نبی کی توہین۔ اس نے نبی کی توہین کی، آج اس کے جو چیلے ہوئے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ تو لہذا فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا، مٹھی مارے، منہ کالا پڑ جائے، منہ کالا پڑ جائے۔ تو جب میرے نبی تشریف لائے نا، وہی شیطان اللہ کے بارگاہ میں گر گلا رہا، مولا تیرے حبیب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنایا، ہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب نبی آئے تو اللہ کے بارگاہ میں شیطان کلیہ جاری کر رہا، مولا تمام عالم کے لیے تو نے نبی کو رحمت بنایا، رحمت کہا، اے مولا میں جس عالم میں ہوں وہ بھی تو اسی عالم کا رحمت والے آقا ہیں۔ شیطان کہہ رہا اللہ سے کہ میں اسی عالم میں ہوں یا نہیں؟ بات ہوئی ہے میں کیا تیرا نبی کا رحمت مجھ پر نازل نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے نبی کا رحمت مجھ پر نازل نہیں ہوگی؟ مولا تیرے نبی کا رحمت کا صدقہ دے 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 دے۔ جب اس نے گر گرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اب یہ نبی کا ولادت کا صدقہ مانگتا ہے، نبی کو رحمت مانگتا ہے، تو لہذا اس کو ٹھوکائی مت کرو، اس کا ٹھوکائی بند کر۔ سبحان اللہ۔ تو شیطان کو بھی جب میرے نبی کا پیدائش کا صدقہ مل سکتا ہے، ہم تو کوئی شیطان نہیں، نبی کے وفادار امتی ہیں۔ نبی کا وفادار اسی لیے تعالیٰ کہتے ہیں کہ لطف ملک عام ہو ہی جائے گا، ساتھ ہر مقام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بے شک بے تو شک۔ لہذا اللہ کی بات میں دعا کریں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، نبی کے وفاداری میں جینے اور نبی کے وفاداری میں مرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے میں اگر کوئی لفظ خطا یا غلطیاں ہو گئی ہو، کرام الکاتبین کے لیے شہید فرما کر مجھے حق کہنے سے بڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔